الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج ہم ائمہ اہل سنت کی طرف سے بیان کردہ تعریف عصمت پر گفتگو کریں گے اور پھر اس تعریف عصمت کے تسلسل میں عصمت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت و عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جب ہم کائنات کے کسی شخص پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کرنا چاہیں تو اس اعتراض سے پہلے اس اعتراض کی بابت ثبوت ضروری ہے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت پر اگر معاصر اہل علم کو کوئی اعتراض ہے تو پھر میں معاصر اہل علم کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو قیامت تک وقت دیا جاتا ہے، آپ کی نسلوں کو بھی وقت دیا جاتا ہے، نسلوں کی نسلوں کو بھی وقت دیا جاتا ہے کہ آپ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی سیرت طیبہ کے پورے تسلسل میں کسی ایک ایسے عمل کی نشاندہی کر دیں جو عصمت کے خلاف ہو۔ اعتراض اگر کرنا ہے، اگر ان کی عصمت کا انکار کرنا ہے تو پھر بڑا ضروری ہے کہ وہ حوالہ اعتراض ضرور دیا جائے۔ آپ کی جتنی بھی حیات عصمت ہے، چونکہ بی بی صاحبہ خلق عظیم کا عین ہیں، صاحب خلق عظیم کی سیرت کا عین ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا کے ریمارکس ہیں اور بیان ہے ان کا۔ تو آگے چل کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں آپ آیت کو بھی چھوڑ دیں، نہ مانیں، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے مقابلے میں بہت ساری آیات کا انکار کیا ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم اس طرف آ گئے تو ہر شے ادھر جائے گی۔ تحقیق کے لوگ ہیں، ہر ایک چیز کے جوڑ توڑ کو جانتے ہیں کہ کہاں سے کس نے کیا کیا ہے، لیکن میرا یہ وتیرہ اور خیال نہیں کہ میں کسی تلخی کا حصہ بنوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ امت پر رحم کریں۔ امت پہلے ہی پریشان ہے، ہم نے ذاتی مسائل کو، ذاتی خیالات کو جوڑ توڑ کو جناب دین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں پوری کائنات، پورے روئے زمین کے مشرق اور مغرب کے اہل علم سے، بالخصوص معاصر اہل علم کو، کہ آپ ایسا کریں، سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا بالاستیعاب مطالعہ کریں۔
جب آپ بالاستیاب مطالعہ کر لیں گے تو ان کی زندگی کے کسی گوشے میں جہاں ان کا کردار عصمت کی حرمت کے خلاف ہو اور عصمت کے تقدس کے خلاف ہو تو اس کی نشاندہی کر دیں دلیل سے. جب آپ نشاندہی کر دیں گے تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی اس سوچ کی پیروی کریں گے. یہ تو معقول بات ہے نا. اگر آپ نشاندہی نہیں کر سکتے، مجھے حیرت ہوئی، پہلا میرا جو مطالعہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، جس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے 12,500 صفحات پر کتاب لکھی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جس کا مقدمہ مشرق مغرب میں روئے زمین کے ہر حصے میں پہنچ چکا ہے اور کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بھی اسی طرح کا الزام تھا کہ وہ مشرک مرے ہیں، اور عین ایسے ہی والدین رسول صلوات اللہ تعالیٰ علیہما پر بھی الزام تھا کہ وہ مشرک مرے ہیں، کافر مرے ہیں. ابو طالب بھی کافر مرے ہیں، یہ الزام تھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور توفیق سے 1450 سال کا پورا تفسیری جائزہ، کیونکہ میری اسپیشلائزیشن جو پہلی ہے وہ تفسیر پر ہے، اسالیب تفسیر پر میرا مطالعہ ہے، سینکڑوں تفاسیر نظر سے گزری ہیں. تو میں نے اس تنویر المقباس سے لے کر 1250 سال تک جتنا تفسیری علمی اثاثہ تھا اہل سنت کے اسٹیٹ وے پر سارا جائزہ لیا، پھر تاریخی شواہد، پھر روایات، پھر احادیث، پھر سیر کی کتب جہاں جو میسر تھیں. ہزاروں کتابیں دیکھیں کہ کسی ایک کتاب کے کسی ایک کونے میں ایک لفظ ایسا مل جائے جس کے پیچھے کوئی سند بھی موجود ہو اور اس سند کی صحت کی دلیل بھی موجود ہو، اور اس صحت والی سند کی دلیل کی روشنی میں یہ بات میسر آ جائے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فلاں دن شرک کیا تھا، تو کم از کم روئے کائنات کے کسی ذخیرہ علم میں کہیں نشاندہی نہیں مل پائی کسی سند صحیح کے ساتھ، کسی مفید یقین دلیل کے ساتھ. یقین کرنا تھا نا ان کو مشرک کہ کسی وقت بھی آپ نے کوئی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو یا کسی بت کی پذیرائی کی ہو. البتہ یہ الگ بات ہے، میں نے 25 سے 30 ہزار کتب اہل سنت دیکھیں جو مختلف علوم سے تعلق رکھتی ہیں. کچھ تفاسیر سے تعلق ہیں، کوئی علم حدیث سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی علم فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ علم سیر سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ علم تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، اور بھی علوم سے جو تعلق رکھتی ہیں. کسی کونے میں کوئی چیز مل جائے کہ آپ نے فلاں دن نائلہ کو، اوصاف کو، یا مکے میں کعبے میں رکھے ہوئے کسی بت کو کسی ایک دن کے لیے تکریم دی ہو. ہاں یہ ضرور ملا ہے اہل سنت کی کتب کے اندر سے کہ آپ نے بتوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، یہ ضرور ملا ہے. یہ تصدیق الحمدللہ میری کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اب بحمدللہ تعالیٰ یہ کتاب عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم اس ٹائٹل کے ساتھ دوبارہ پھر چھپ چکی ہے، اور الحمدللہ روئے زمین پر اس کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے، پہنچ چکی ہے بحمدللہ تعالیٰ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس الزام میں ان کو ملوث کیا گیا ہے، روئے کائنات کا کوئی صاحب علم آج تک نہیں نشاندہی کر سکا کہ اس الزام میں کسی ایک لمحے سے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام گزرے ہوں، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں. بحمدللہ تعالیٰ فقیر نے حضور کے والدین کریمین پر بھی 4 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم. تو پورا اہل سنت کا ذخیرہ علم جو ہے اس حوالے سے میں نے کھنگالا. 1450 سال پر مشتمل، خواہ وہ تفسیری اثاثہ ہے، خواہ وہ سیرت پر مشتمل کتابیں ہیں، خواہ وہ تاریخ پر مشتمل کتابیں ہیں، یا دیگر علوم و فنون. مقصد کہیں تو کوئی نشاندہی کرتا کہ محسن عالمین، مخدومہ کائنات، مخزنہ رحمت للعالمین حضرت بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، محمد صلوات اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، یہ انہوں نے کسی زندگی کے کسی لمحے میں ایک لمحہ کے لیے شرک کیا ہو یا کفر کیا ہو. عین ایسے ہی محسن عالمین مخدوم کائنات حضرت جناب سیدنا عبداللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کہیں شرک کیا ہو، یہ کہیں نہیں ملا، نہ کسی اہل سنت کی کتاب میں ملا، یا نہ اہل تشیع کی کتاب میں ملا. عین ایسے ہی فقیر پھر چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دیا جائے سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ سے کہ
ان کے اقدار حیا، اقدار وفا، اقدار اخلاق میں کسی ایک لمحہ کے لیے بھی کسی باوثوق دلیل سے ایک سطر مل جائے کہ ان کا یہ عمل خلاف عصمت ہے، تو بھائی ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور آپ کی بیعت کر لیں گے، ہم آپ کی پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ میں اتنا دم خم ہے کہ آپ ایسا کر پائیں، تو پھر واویلے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس میرے یہ مطالبہ ہے پوری امت کے اہل علم سے، یہ جو شور شرابہ ہے، واویلا ہے، یہ زبان درازی جو ہے، یہ تو تلخی کا باعث، فساد کا باعث ہے۔ بات تو دلیل سے ہے۔ میں مطالبہ کر رہا ہوں جو عصمت ظاہرہ پر معترض ہیں، وہ ان کی پوری حیات عصمت کے حوالے سے کوئی ایک لمحہ ایسا ثابت کر دیں جس سے ان کی عصمت ٹوٹ رہی ہو، منقوض ہو رہی ہو کسی دلیل سے۔ قیامت تک آپ کو وقت دیا جاتا ہے، آپ کی نسلوں کو وقت دیا جاتا ہے، نسلوں کی نسلوں کو وقت دیا جاتا ہے، ایک لفظ ثابت کر دیں۔ رہا مطالبہ فدق کا معاملہ، شرم آنی چاہیے اہل علم کو۔ مطالبہ فدق جو ہے یہ تو قرآن کی روشن آیات کے عین مطابق ہے۔ یہ کس طرح اس مطالبے کی اوڑ میں، اس مطالبے کی اوٹ میں چھپ کر سیدہ کائنات کی عصمت کا مذاق اڑایا گیا یا سیدہ کائنات کی عصمت کو چیلنج کیا گیا ہے؟ تو آپ پہلے قرآن پڑھیں، پہلے فدق کی فطری حیثیت کا جائزہ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وما افاء اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ نعمت ملی ہے آپ کو بغیر جھگڑے کے، بغیر لڑائی کے، اللہ اپنے رسولوں کو قابو دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور تم نے اے لوگو نہ تو اس پر گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ چلائے ہیں، نہ ہی کوئی جد و جہد کی ہے۔ اللہ نے اپنے انعام سے، اپنی عظمت سے یہ اپنے رسول کو گفٹ کیا ہے اور رسول کو تصرف دیا ہے ان مالوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، اس وقت میرے پاس کنز الایمان ہے ترجمہ اور نور العرفان ہے تفسیر۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مال فے عطا فرمایا ہے، بستی والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ نعمت بخشی ہے، تو اس کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، یہ پہلی تقسیم کا پہلا عنوان ہے۔ اور پھر یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے۔ حکمت کیا ہے اس تقسیم کی؟ کَیْ لَا یَکُولَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ تمہارے اغنیاء جو ہیں یہ دولت سمٹ کر کہیں ان کے پاس نہ چلی جائے، تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع فرما دیں باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہ سارے اس فدق کے معاملے کی نفسیات ہیں جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ جو غنیمت کا تقدس ہے، میں امت سے کہوں گا کہ اہل بیت کا فریق نہ بنے، رفیق بنے۔ اسی رفاقت میں دنیا کے اندر بھی بلائی اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ رفیق بنو گے تو خیر پاؤ گے، فریق بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ جس طرح پہلے لوگ فریق بننے والے برباد ہوئے، آج ان کا نام ہی نفرت کی علامت بنا ہوا ہے، جو فریق بنے اہل بیت رسول کے۔ اس لیے امت سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوڑو ان جھوٹے قصے کہانیوں کو اور اللہ اس کے رسول کے سادہ دین پر آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں تو ایمان کی شرط یہی ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر خمس اہل بیت نبوت کا ہے، اللہ اس کے رسول کا اہل بیت نبوت کا ہے، اور یتامى اور مساکین اور مسافروں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ رحمت، فیوض و برکات اور سخاوت اور عنایت میں اس تسلسل میں معروف بھی تھا، اور یہی نہیں کہ نزول وحی سے پہلے یہ معاملات تھے، میرے رسول کا تو خاندان سخی الاسخیاء کے تسلسل میں چلتا رہا ہے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کی حالت نہیں جانتے، حضرت عبد مناف کی سخاوت نہیں جانتے، پیچھے چلے جائیں آپ، حضرت عدنان سے شروع کریں، معد بن عدنان سے شروع کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع کریں، اسماعیل علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے جائیں، سخاوت تو چلی ہی خاندان نبوت سے ہے، سخاوت کی شناخت ہی کاشانہ نبوت ہے، تو پھر کیوں اس طرح کے ہلکے لفظ بولے جاتے ہیں ان کے خلاف؟ اور یہ وَلِذِي الْقُرْبَى، اب جب یہ قرآن نازل ہو چکا، یہ آیت کریمہ سورہ حشر کی بھی نازل ہو چکی، یہ مسلسل ان آیتوں پر تسلسل کے ساتھ عمل رہا، تعامل رہا نبوت کا، امت کا، اہل بیت کا۔ جب اگر اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی صورت ممکن ہوتی تو خدائے ذوالجلال اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کا ناسخ بیان کر دیتے۔ جب اس کا نسخ بیان ہوا ہی نہیں، نہ یہ آیتیں منسوخ ہیں، اگر مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین اس آیت کے تقدس میں، ان کی روشنی میں یہ بات کہہ رہی ہیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کون سا خلاف واقعہ کام ہو گیا ہے؟ کون سی خلاف عصمت کا بات ہو گئی ہے؟ اگر یہ آیتیں نہ بھی ہوتیں تب بھی ان کا یہ کام، یہ مطالبہ خلاف عصمت تو نہیں ہے۔ حیرت ہے مجھے اہل علم کے اس دوہرے معیار پر